جب ہندوستان سے مسلم دور حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، شاہ ولی اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہوتا تھا، جو متفق علیہ ایک طرح سے دینی سربراہ تھے، تو اس دور کے علماء کرام کو فکر ہوئی کہ اگر کوئی قوم سیاسی لحاظ سے کمزور ہو جائے تو بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، بہت سارے باطل خیالات اس میں گھس آتے ہیں، تو امت مسلمہ کو باطل عقائد سے بچانے کے لیے، باطل فتنوں سے بچانے کے لیے اذان اور نماز تو ہے ہی، لیکن اذان اور نماز کی روشنی میں 5 کلموں کا نصاب ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ 5 کلمے ایک طرح سے پہلے کلمے سے نکلے ہوئے۔ جماعت اسلامی کا دستور میں نے پڑھا، میرا اس سے تعلق بھی ہے، اور میں نے 5 کلموں کے پیغام کو اور اس کے کلمات کو جماعت اسلامی کے دستور سے میں نے جوڑنے کی کوشش کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی جو 1941 میں بنی ہے، تو جماعت اسلامی نے اپنا جو دستور لیا ہے وہ 5 کلموں سے لیا ہے، لیکن کمی کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ یہ تذکرہ جماعت کے ذمہ دار نہیں کر سکے، جبکہ کر دیتے تو بہتر تھا کہ ہم نے یہ جو نصاب لیا ہے ہم نے سورہ فاتحہ سے لیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے لیا ہے، ہم نے 5 کلموں سے یہ نصاب لیا ہے، تو پھر اتنی زیادہ مشدد مخالفت نہیں ہوتی۔ 5 کلموں میں سے پہلا کلمہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ شہادت ہے، دوسرے کلمے کی بڑی اہمیت ہے جماعت کے نظم میں، جو رکن ہوتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہ دوبارہ مسلمان بنانے کی بات نہیں، یہ تو دن میں سے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرانے کی تلقین کی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اذان میں 2 مرتبہ تجدید شہادت ہے۔ جماعت اسلامی نے تو صرف اپنے نظم میں 1 ہی مرتبہ رکھی ہے، لیکن ربانی نصاب تعلیم اور تربیت کے تحت ہر مسلمان کے لیے دن میں سے 10 مرتبہ تجدید شہادتین ہے۔ 10 مرتبہ کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اذان میں 2 مرتبہ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک اذان میں 2 مرتبہ ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بڑائی بزرگی کے لائق صرف اللہ ہی ہے، یہ تو تیسرے کلمے کی دعوت اور بات ہے۔ سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکومت الہیہ حاکمیت الہ کی بات جماعت اسلامی کے دستور میں بڑی نمایاں ہے، دیکھو 4 کلمے سے لی گئی ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ توحید کا نام اس کو دیا گیا، 4 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے اقتدار اور بادشاہت ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کے اقتدار اور بادشاہت کی بات کرے گا زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس کے متصل جو کلمہ لایا گیا وہ بھی قرآنی کلمہ ہے، یحیی و یمیت۔ زندگی اور موت فرعون کے ہاتھ میں نہیں تھی، جالوت کے ہاتھ میں نہیں تھی، ابو جہل ابو لہب کے ہاتھ میں نہیں تھی، نمرود کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو یہ آج کے جن سنگیوں بدرنگیوں کے ہاتھ میں کیسی موت آ گئی؟ جیسے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ مار دیں گے، نہیں، حمایت کیے تو قتل کر دیں گے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ اور پھر لا الہ کی بہت ہی وضاحت کے انداز میں 5 کلمے کا نام ہی رکھا گیا، رد کفر۔ عام طور سے دیہات کیا رد کفر بولتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، رد کفر بول لیجئے، رد کفر بول لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفر کو مسترد کرنا، چاہے وہ کفر عقیدے کا کفر ہو، تعلیم کا کفر ہو، سیاست کا کفر ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے کا کفر ہو، تو اس کی تردید، اس کا رد 5 کلمے کی دعوت اور بات ہے۔ 5 کلمہ رد کفر، کفر کو مسترد، کون سی نئی بات تھی، لیکن نئی سر بنا لیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کے ذریعے سے لا الہ کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، چومی گویم مسلمانم بلرزم،
جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا تو میں لرز جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ دانا مشکلات لا الہ رہا، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہے۔ الا اللہ سے اختلاف لوگوں کو نہیں رہا ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن لا الہ سے اختلاف رہا ہے لوگوں کو۔ مشرکین مکہ بھی لا الہ کا الا اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لا الہ سے ان کو بیر تھا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کو اہمیت نہیں دیتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو زیادہ تر قوموں کی دشمنی مخالفت جو ہوئی ہے وہ لا الہ کی بنیاد پر ہوئی ہے، انکار طاغوت، انکار باطل کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میں مسلمان ہو گیا تو میں لرز جاتا ہوں کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہے، لیکن لا الہ کے مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر وہ انعام کو سامنے رکھے تو لا الہ کی مشکلات کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جو ہلاکتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہے، جو تباہیاں رکھی ہے، جو بربادی رکھی ہے، انفرادی لحاظ سے بھی معاشرے کے لحاظ سے بھی، وہ بربادی اگر سامنے ہو تو پھر کسی کی جرأت اور مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ بڑا سمجھے۔ تو پنجم کلمے کی دعوت اور بات، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بہ وانا اعلم بہ تبت وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبہتان والمعاصی۔ یہی رکن جماعت کی شرائط ہے، دستور میں دیکھ لیجئے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، تو یہ اسلام کی شرط ہے، پنجم کلمے کی شرائط ہے کہ میں برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، ان اشرک بہ، کہ میں کچھ بھی اس کے ساتھ شریک کروں، وانا عالم بھی، اور میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچپن میں جنہوں نے یہ پنجم کلمہ رد کفر پڑھا تو بچپن میں آنے کے بعد بھی کفر کا رد ہوا یا نہیں؟ اور خاص طور سے سیاست میں جو کفر ہے، نظام میں جو کفر ہے، اس کا رد ہوا یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی اولین طور پر وہ وقت کے حکمرانوں کے خلاف پڑتی تھی۔ کلمے کی جو زد ہے، لا الہ کی جو زد ہے، وہ اولین طور پر بادشاہوں پر پڑتی ہے، سربراہوں پر پڑتی ہے، ورنہ اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ فرعون کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے نا، فرعون وہ مخالفت میں پہلے کیوں نہیں آئے؟ فرعون کیوں آیا پہلے؟ نموری جی کیوں آیا؟ آذری کیوں آیا؟ اس لیے کہ سردار تھے، سربراہ تھے۔ ملائے قوم کا تذکرہ ہے مفتی صاحب، ہر نبی کی دعوت میں ملائے قوم، قوم کے سردار، انکار کے نتیجے میں اولین طور پر قوم کے سرداروں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا۔ اور آج اگر تحریکات اسلامی کا انکار اگر وقت کے سربراہان کر رہے ہیں تو وہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین انبیائی مشن اور دعوت کے مطابق ہے، لیکن انبیاء نے کوئی پرواہ نہیں کی، ورنہ کسی کا شوق تھوڑی ہوتا بادشاہوں کی دشمنی مخالفت مول لینے کا، شوق نہیں ہو سکتا نا، غریبوں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی مخالفت دشمنی مول لینے کا شوق ہو سکتا ہے، لیکن جن کے پاس طاقت اور قوت ہے ان کی دشمنی مخالفت مول لینے کی اس کا شوق ہوتا کیا؟ نہیں، مشن مجبور کرتا ہے، نصب العین مجبور کرتا ہے۔